الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان انسٹیٹیوٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لغت القرآن کے الدرس الرابع یعنی چوتھے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ مؤنث کی اقسام پڑھی تھی اور اس میں ہم نے مؤنث کی ایک قسم علامتی مؤنث پڑھی تھی، اور علامتی مؤنث میں ہم نے 3 علامات پڑھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جن اسماء کے آخر میں یہ 3 علامات آئیں ان کو ہم علامتی مؤنث کنسیڈر کریں گے۔ سب سے پہلی علامت تھی تائے تانیث یعنی گولتا، دوسری علامت تھی الف مکسورہ اور تیسری علامت تھی الف ممدودہ۔ الف مکسورہ کی جب مثالیں دی گئیں تو اس میں 2 مثالیں دی گئی، حمراؤ اور صفراؤ۔ حمراؤ یعنی سرخ رنگ۔ حمراؤ کو اگر آپ ان سلائیڈز میں دیکھیں جس میں ہم نے پڑھا تھا تو خا کے اوپر نقطہ تھا یعنی خا تھا لکھا، وہ لکھنے میں مسٹیک ہو چکی، اس کو میں اب دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہا جو ہے وہ بغیر نقطے والا ہا ہے، حمراؤ۔ تو اسے نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الدرس الرابع یعنی 4th لیسن، اسم کا عدد۔ میں ایک دفعہ پھر پیچھے سے ریویژن کرواتے ہوئے میں آپ نے جو آج کا سبق ہے اس کو ملاتا ہوں پیچھے۔ ہم نے اسم کی 4 حالتیں بیان کی تھی، یا 4 پہلوؤں کا بیان ہم نے کیا تھا کہ اسم کو کسی جملے میں یا کسی مرکب میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی جنس، جنس میں ہم نے اس کا اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا پہلو پڑھیں گے یعنی اسم کا عدد۔ ایک بات یہاں پہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جو ہم پہلو پڑھ چکیں گے وہ ہمارے ساتھ پھر اگلے لیسن میں شامل ہوگا۔ یعنی آج ہم اگر اسم کا عدد پڑھ رہے ہیں تو اسم کی جنس ہم اسم کے عدد کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ وہ کس طرح ساتھ ساتھ چلے گا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، ہم سبق میں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسم اپنے عدد کے لحاظ سے 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد، مثنی اور جمع۔ ہم جب اسم کے پہلوؤں پہ اجمالی گفتگو کر رہے تھے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں تھے گئے، تو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں یا انگلش میں 2 ہی اسم کے عدد کو شو کرنے کے لیے 2 کیٹیگری یا 2 گروپس ہوتے ہیں۔ پہلی کو ہم اردو میں واحد اور دوسری کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ہم واحد کے لیے سنگولر کا لفظ یوز کرتے ہیں اور جمع کے لیے پلورل کا۔ لیکن عربی میں ہم انہیں 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، واحد، مثنی اور جمع۔ یہاں پہ ایک کیٹیگری کا اضافہ کیا جاتا ہے عربی میں، اور وہ کیٹیگری ہے مثنی۔ ایک شخص، چیز، جگہ کے اظہار کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنی اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ واحد جو ہے وہ ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے، یا کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور جمع جو ہے وہ ایک سے زیادہ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ لیکن عربی میں واحد کی ڈیفینیشن وہی ہے جو باقی تمام زبانوں میں ہے، یعنی ایک چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے ہم واحد یوز کریں گے۔ مثنی کہتے ہیں 2 کو،
یعنی اگر ہم نے دو اسماء کو بیان کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ مثنیٰ کی کیٹیگری میں اس کو رکھیں گے. یعنی اگر ہم نے کسی دو اشخاص کا یا دو چیزوں کا یا دو جگہوں کا نام اکٹھا اگر آپ نے اس کو شو کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، تو آپ کس کیٹیگری کے اندر کریں گے؟ مثنیٰ کی کیٹیگری کے اندر. دو کے لیے مثنیٰ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ نے دو سے زیادہ کرنا ہے تو وہ پھر جمع کی کیٹیگری میں آ جائے گا. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ. اب اگر ہمارے پاس واحد لفظ ہے کوئی، یعنی لیٹس سپوز کتاب ہے، اسے ہم کتاب کی جمع بنانی ہے اور یا کتاب کی مثنیٰ بنانی ہے پہلے، تو عربی میں اس کا کیا قاعدہ ہوگا اسے ہم پڑھتے ہیں. واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث. اب دیکھیں، اب وہ مذکر مؤنث جو جنس ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے اسم کے عدد میں. اب جب ہم اسم پہ عدد کے حوالے سے بات کریں گے تو اسم کی جنس بھی ساتھ شامل ہوگی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پہ زبر لگا کے اس کے آگے الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ آپ دونوں انورٹڈ کاماز میں دیکھیں، وہ فام کے الف سے پہلے زبر ہے، وہ کسی بھی حرف، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے جس پہ زبر ہو. اس کے بعد ہم نے الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے، نون مکسورہ کا. مکسورہ سے مراد کسرہ، یعنی نون کے نیچے زیر ہے یا نون پہ کسرہ ہے تو ہم نون کو کہیں گے مکسورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثلا مسلمن سے مسلمانی. اب دیکھیں، مسلمن ایک واحد اسم ہے، یعنی مسلمان، عربی میں ہم اسے مسلمن کہتے ہیں. اب اس کو مثنیٰ بنانے کا کیا قاعدہ ہے کہ جو بالکل آخری حرف ہے مسلمن کا، اس پہ ہم زبر لگا دیں گے، یعنی مسلمن کو ہم مسلمہ لکھیں گے، اور پھر ساتھ اس کے الف اور نون کا اضافہ کر کے اس کی جمع یوں بنائیں گے کہ مسلمن سے مسلمانی. اب دیکھیں، یہ الف ہے، نون سے پہلے الف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی علامت سکون نہیں ہے. یہ جو واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہے نا، اس کا کوئی استثناء نہیں ہے. اب اگر گرامر پڑھیں تو گرامر والے یہ بتاتے ہیں کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کا کوئی استثناء نہیں ہے. تقریباً ہر ایک کی مثنیٰ، ہر ایک اسم کی مثنیٰ اسی طریقے پہ بنتی ہے. مسلمن سے مسلمانی، مسلمتن سے مسلمتانی. ٹھیک ہے. اب مسلمتن کیا ہے؟ مسلمتن ایک مسلمان عورت کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، مسلمن مذکر تھا، مذکر بھی تھا اور واحد بھی تھا، اسے ہم نے مسلمانی بنایا. مسلمانی کا مطلب یہ ہوگا کہ دو مسلمان. اور اگر ہمارے پاس اسم ہو، واحد ہو اور مؤنث ہو، یعنی مسلمتن ہے جیسے، تو مسلمتن سے ہم نے جب اس کو مثنیٰ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ بالکل آخری جو اس کا حرف ہوگا اس پہ زبر لگا دیں گے اور پھر ساتھ الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے. جیسے مسلمتن سے ہم نے اس قاعدے پہ کیا بنایا ہے؟ مسلمتانی. واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ. اب واحد سے مثنیٰ بنانا تو ہم سیکھ گئے ہیں، اب واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہوگا اسے ہم دیکھتے ہیں. عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. پہلی چیز تو یہ نوٹ کریں کہ جو عربی زبان میں مثنیٰ ہے، مثنیٰ تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی قسم پہ بنتی ہے. وہ یہ کہ الف اور نون آخر میں لگا دیں اور آخری حرف پہ اسم کے زبر دے دیں. لیکن جب آپ واحد سے جمع بنائیں گے تو جمع دو طرح کی بنے گی، جو دو طرح کی ہو سکتی ہے، جمع سالم اور جمع
مکسر. جمع سالم کیا ہے جی؟ وہ جمع جسے بناتے ہوئے واحد اسم کے حروف اور حرکات کی ترتیب سلامت رہے. اب حروف اور حرکات کی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ہم نے مسلمن سے مسلمان ہی بنایا تھا، تو اب مسلمن ایک ترتیب سے لکھا ہوا ہے نا، یعنی میم پہلے ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے. اب اس پہ حرکات بھی دیکھیں، میم پہ پہلی والی میم پہ پیش ہے، سین جو ہے وہ ساکن ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اور میم پہ تنوین ہے. جمع سالم کیا ہوگی؟ اگر تو مسلمن سے جب آپ اس کی جمع بنائیں تو مسلمن سالم رہے، وہ ٹوٹے نہ. اور واحد اسم ٹوٹے بغیر جب جمع بن جائے تو اسے ہم کہیں گے جمع سالم. ٹھیک ہے. جمع سالم وہ جمع ہے جسے بناتے ہوئے واحد اسم کے حروف اور حرکات کی ترتیب سلامت رہے، ٹوٹے نہ، مکس نہ ہو. مسلمن سے جب آپ اس کی جمع بنائیں تو مسلمن ایز اٹ از رہے، اور اس کے آخر میں کچھ حروف و حرکات کا اضافہ کرنے سے جمع بن جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. اب دیکھیں یہاں پہ پھر مذکر اور مؤنث شامل کر لیا گیا ہے، یعنی جمع جو ہے کسی بھی اسم کی جو جمع بنا رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے یا مؤنث بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس حساب سے ہم اس کی دو ڈویژنز کر رہے ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد مذکر اسم کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوحہ، یعنی انورٹڈ کاماز کے اندر دیکھیں واو ساکن ہے اور نون پہ زبر ہے، یعنی وہ نون مفتوحہ ہے، کے اضافے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں، جو واو نون سے آپ کو پہلے پیش نظر آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب مثلا اگزامپل دیکھیں، مسلمن ہے نا، تو مسلمن کے بالکل آخری حرف پہ جس طرح ہم مثنیٰ کے لیے زبر لگاتے تھے تو جمع کے لیے ہم وہاں پہ پیش لگائیں گے. یعنی مسلمن سے ہم نے اگر جمع بنانا ہے تو پہلا سٹیپ مسلمن سے مسلمو ہوگا. مسلمو کے ساتھ پھر آپ ایڈ کریں واو ساکن اور نون مفتوحہ تو وہ بن جائے گا مسلمن سے مسلمونا. اسی طرح مؤمنن سے مؤمنونا. مؤمنن میں بھی ہم نے نون کی تنوین ختم کر کے اس کو ایک پیش دی اور ساتھ واو ساکن اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیا تو وہ جمع مذکر سالم بن گئی. جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو مؤنث اسم کے آخر سے گول تا ہٹا کر الف اور لمبی تا مع تنوین کے اضافے سے بنتی ہے. جیسے مسلمتن سے مسلماتن. اب مسلمتن ہمارے پاس واحد مؤنث ہے نا، ہم نے اس واحد مؤنث سے جمع مؤنث بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، مسلمتن کا آخری تا جو ہے گول تا اس کو ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، مسلمہ. مسلمہ کے ساتھ ہم الف اور تا جو ہے تنوین کے ساتھ اس کا ہم اضافہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن. ٹھیک ہے. تو دو قاعدے ہیں، جمع سالم میں جمع مذکر سالم بنانے کا الگ قاعدہ ہے اور جمع مؤنث سالم کا الگ قاعدہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے. اب جمع سالم میں ہم نے کہا تھا کہ واحد اسم جو ہے اس کی حروف اور کات کی ترتیب ٹوٹتی نہیں ہے، وہ سلامت رہتی ہے. اور جمع مکسر میں کیا ہے کہ جس میں واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے. مثلا کتاب ان سے کتبن. اب دیکھیں کتاب ان کی ترتیب کیا ہے حروف اور حرکات کی، کہ کاف پہلے ہے اس کے اوپر زبر ہے، پھر تا ہے تا کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے اور پھر اینڈ پہ با ہے تنوین جس پہ پڑی ہے. ٹھیک ہے. سے کتبن جب بنایا آپ نے تو دیکھیں حرکات بھی چینج ہو گئی اور ترتیب بھی ٹوٹ گئی. اب کتبن
پہلے کاف اور تا کے اوپر زبر تھی کتاب ان میں، لیکن جب یوں ہی اس کی جمع بنائی تو کاف اور تا کے اوپر دونوں پہ پیش آ گئی ہے. اب دیکھیں کتب ان میں الف نہیں ہے، الف کو گرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے گرانے سے جو واحد اسم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جمع مکسر میں کہتے ہیں کہ واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں کتاب ان سے کتب ان ہم نے بنایا، پھر کالم ان سے کیا بنا رہے ہیں ہم؟ اقلام ان. ٹھیک ہے، اس میں قلم ان جو واحد اسم ہے وہ ٹوٹ کے اقلام ان بنا ہے. جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح ہم نے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کو ایک قاعدے کے تحت بنایا تھا نا، تو جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں. البتہ جمع مکسر بنانے کے کچھ اوزان استعمال ہوتے ہیں. اب اوزان دیکھیں، ان اوزان پہ جو جو لفظ آئے گا وہ جمع مکسر کہلائے گا. اب وہ اوزان کون سے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آگے. نوٹ: جمع مکسر عموماً اس میں ذات سے آتی ہے اور جمع سالم عموماً اس میں صفت سے آتی ہے، جبکہ بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں جمع مکسر جتنے بھی ہم نے اوپر بنائے ہیں نا، دیکھیں دو کو ہم نے مثال میں پیش کیا ہے کہ کتابن اور قلمن. اور ہم نے اوپر جو جمع سالم بنائی ہے وہ ہم نے بنایا تھا مسلمون اور مؤمنون سے. اگر آپ دیکھیں نا اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا کہ جمع مکسر عموماً اس میں ذات سے بنتی ہے اور جمع سالم عموماً اس میں صفت سے. اب جمع سالم کو ذرا دیکھیں، مسلمون اور مؤمنون یہ کسی شخص کی صفات ہیں. اگر کوئی شخص مسلم ہے تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ مسلم ہے، اور اگر کوئی مومن ہے تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس میں صفات ہوں تو اس کی جب آپ نے جمع بنانی ہوگی تو اس کی عموماً جمع سالم بنے گی. اس کے لیے ہم نے جو قاعدے پڑھے ہیں، جمع مذکر سالم کے لیے الگ قاعدہ اور جمع مؤنث سالم کے لیے الگ قاعدہ. لیکن جب اس میں ذات آ جائے، جس طرح کتابن ہے، کتابن اب کوئی صفت نہیں ہے، یہ اس ذات کا نام ہے. یعنی کتاب ایک چیز ہے نا، پرٹیکولر چیز ہے، اس کا نام ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے. اسی طرح قلم ہے. ٹھیک ہے، قلم اس کا نام ہے، صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس میں ذات آ جائے یا کسی چیز کا نام آ جائے تو اس سے جب ہم عموماً بنائیں گے جمع تو وہ جمع مکسر بنے گی. اب مثال دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے جو چیز پڑھی ہے کہ جبکہ بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے. جمع مکسر کو تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے کیا کیا جو ہیں وہ اوزان ہیں. جمع سالم ہم پڑھائے ہیں. اب وہ کچھ اسماء دیکھتے ہیں جو بیک وقت جو ہے وہ سالم بھی ہو سکتے ہیں اور مکسر بھی. مثلا جس طرح عالمن ہے، عالمن کی اگر آپ نے جمع سالم بنانی ہے تو اس قاعدے کے تحت آپ عالمن سے عالمونہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو جمع ہے وہ مکسر بھی ہوتی ہے، اس کی جمع مکسر ہوگی علماء. عالمونہ اور علماء دونوں استعمال ہوتی ہیں عربی میں. اسی طرح کافرن ہے. ٹھیک ہے، اب کافرن کو اگر آپ نے اس کی جمع سالم بنانی ہے تو آپ واو نون کے ساتھ کافرون بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر جمع مکسر بنانی ہے تو اس کی جو جمع مکسر ہے وہ کفار بنے گی. تو کافرون استعمال کر لیں یا کفار کر لیں، عربی میں دونوں استعمال ہوتی ہیں. اب جمع مکسر کی اوزان دیکھیں. آپ کی لیفٹ سائڈ پہ سارے اوزان ہیں اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ سارے اوزان ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ ساری وہ جمع ہیں، جمع مکسر. اب دیکھیں پہلا وزن دیکھیں افعالن. اب اس سے دیکھیں وہ کتنی جمع بن رہی ہیں عربی میں. امرادن، اصحابن، ابوابن، اذکارن، اولادن، یہ ساری کی ساری اسی وزن پہ ہیں. وزن کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن. افعالن میں جو پیٹرن استعمال کیا گیا ہے وہی پیٹرن آپ دیکھیں ہر ایک میں ہے. افعالن دیکھیں، امرادن بھی افعالن کے پیٹرن پہ ہے، اصحابن بھی افعالن کے پیٹرن پہ ہے، ابوابن بھی افعالن کے پیٹرن پہ ہے. اسی طرح دوسرا وزن دیکھیں فعالن. فعالن کی جمع دیکھیں جبالن، عبادن، بہارن، کرامن. تیسرا دیکھیں فعولن،
اس کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، قلب کی جمع کو قلوب استعمال کرتے ہیں نا، تو قلوب نجوم، نجم کی جو ستارے کی جمع ہم استعمال کرتے ہیں، بیوت حدود، ٹھیک ہے. تو اس میں موسٹلی جو ہے وہ ہم اردو میں بھی اس کی جمع استعمال کرتے ہیں. فعل سے دیکھیں اب کتب، یہ کتب جو ہم نے اوپر کتاب کی جمع پڑھی تھی جمع مکسر، وہ فعل کے وزن پہ تھی. رسل، سرر، صحف، حمر. فعال سے ہم نے کفار، اب جو اوپر ہم نے جمع پڑھی تھی کافر کی، جو ہم جس سے ہم نے کافرونہ بھی بنایا تھا اور کفار بھی بنا تھا، وہ کس وزن پہ تھی؟ فعال کے وزن پہ. کفار، حکام، قراء، اسی طرح آگے چلے گی. فعلتن سے طلبتن، بررتن، کفرتن، فجرتن وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں افعلتن، پھر فعلاؤ، فعلاؤ، اس کے بعد افعلاء، فوائل، فعائل، مفائل، فعلا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اوزان ہے جس پہ ہم جمع مکسر بنائیں گے. تو آج کے لیکچر میں اور آج کے سبق میں ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ ہے اسم کا عدد. اس سے پہلے ہم نے اسم کی جنس سیکھی ہے، باقی 2 پہلو اس کے مزید رہ گئے ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.